قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ سورۃ فاتحہ ہے اور قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو ہمیں قرآن پاک بھی سکھایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. کائنات میں سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے اور سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے. تو دونوں کا نام اعوذ باللہ میں آتا ہے. کہ سب سے بڑے دشمن کے داؤ سے بچنا ہے تو سب سے بڑے خیر خواہ اللہ کی پناہ ہے. یہ اعوذ باللہ کا مطلب ہے. اور بسم اللہ میں پھر اس خیر خواہ کی 3 صفات بیان کی. اللہ رحمان رحیم، وہ تمہارا خالق بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، رزاق بھی ہے. وہ تمہارے ساتھ اتنی مہربانی کر رہا ہے تو تم جو بھی اچھا کام شروع کرو بسم اللہ بھی پڑھ لیا کرو. اس کے بعد سورۃ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 نام اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، بلکہ 5 ہو گئے. 5 ناموں کے ساتھ تعارف کروایا کہ تم اس اللہ کی تعریف کرو جس نے پیدا کیا ہے، پالتا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. وہ تم سے بدلہ بھی وہی لے گا، حساب بھی وہی لے گا. لہذا اس کی عبادت کرو اور ہر مشکل میں اس سے مدد چاہو اور دعا میں صراط مستقیم مانگا کرو. سورہ بقرہ میں آگے صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ سورت اتار دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو یقیناً مان لو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں ہدایت ہے. جو تم نے فاتحہ میں مانگی وہ اس میں ملے گی. ہدایت پانے والے لوگ ان کی 5 صفات ہوتی ہیں. وہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ ہدایت پر بھی ہیں اور فلاح پانے والے بھی ہیں. اور جو منکر ہیں، کافر ہیں، نہیں مانتے قرآن کو، ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے. کچھ لوگ دوغلے ہیں، نہ سیدھے کافر ہیں نہ سیدھے مومن ہیں، ان کو منافق کہتے ہیں. اگلے رکوع میں ان منافقین کی 4 خباستوں کا بیان ہے. وہ دھوکے باز ہیں، وہ فسادی ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ 2 رخے ہیں. اور 2 مثالیں بھی ان کی دے دی. جس طرح کہ ایک آدمی کہیں جنگل میں حیران اور پریشان ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا، آگ جلاتا ہے، راستہ دیکھتا ہے، تھوڑا سا آگے چلتا ہے، پھر راستہ گم ہو جاتا ہے. یا اس آدمی کی مثال ہے جس طرح بادل گھرا ہوا ہے، گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی ہے، بجلی تھوڑی سی چمکتی ہے تو وہ آگے راستہ معلوم کر کے چل پڑتا ہے اور وہ بند ہو جاتے ہیں، پھر اندھیرا گم وہی کھڑا ہو جاتا ہے. اس منافقوں کی بھی یہی ہے. کچھ فائدے ایمان میں ان کو نظر آتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، ورنہ پھر ادھر سے منہ پھیر کے کفار کی طرف چلے جاتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تیسرے رکوع میں اللہ نے خطاب عام کر کے عبادت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اس نے تمہاری لیے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تمہاری رہائش کا بندوبست کیا، آسمان بھی بنایا ہے، تمہاری کھانے کا بندوبست کیا ہے، زمین بنائی، اس میں سے ہر چیز نکالتے ہیں اور تم اس کو استعمال کرتے ہو. اور تمہاری ہدایت کے لیے اس نے کتاب بھیجی ہے، اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مان لو، اس کے مضامین کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور عمل کرو.
اگر تمہیں شک ہے تو اس قسم کی کوئی صورت لیا کر کے دکھا دو، جب لیا کر دکھا نہیں سکتے تو اسی کو مانو، جو مانتا ہے اس کو خوشخبری ہے، جو نہیں مانتا وہ فاسق ہے، وہ قرآن پاک سے ہدایت کے بجائے وہ گمراہی دیتا ہے۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم تھے ہی نہیں، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت بھی وہی دے گا، دوبارہ اٹھا کر حساب بھی وہی لے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، اس رکوع کے اندر خاکیوں، نوریوں اور ناریوں کی الوہیت کی نفی ہے۔ نہ تو فرشتوں میں سے کوئی الہ ہو سکتا ہے، نہ انسانوں میں سے۔ فرشتوں کو کہتے ہیں ہمیں علم ہی نہیں، جس کو علم نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو ناری ہیں وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اس نے سیدھا ہی نہیں کیا، ان کا بڑا جو ابلیس ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور جو خاکی ہیں ان کا پہلا بندہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ تو تھے ہی نہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیچڑ سے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ تینوں خدا نہیں ہو سکتے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو، اس میں 8 حکم دیے گئے ہیں اور 4 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ نعمتوں کو یاد کرو، عہد کا وفا کرو، ایمان لے آؤ اور نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو، صبر کرو اور صبر جو ہے اللہ تعالیٰ سے استعانت حاصل کرو اور کافر نہ بنو، حق کو گڑبڑ نہ کرو، اس قسم کی کے احکام ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس رکوع میں بنی اسرائیل کو پھر دوبارہ خطاب کر کے 8 انعاموں کا ذکر ہے، 7 اس میں 8واں اگلے رکوع میں آئے گا، تو بہرحال ان کی تفسیر تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان سے نام تھوڑے تھوڑے لیتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل تم پر اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ اس وقت کی جتنے بھی لوگ ہیں سب پر آپ لوگوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اور اتنی تم دشمنی کرتے ہو۔ اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ وہاں کوئی فدیہ دیا جائے گا، نہ وہاں کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی مدد کی جا سکے گی۔ یاد نہیں رکھتے کہ جب تم فرعون کے عذاب میں پھنسے تھے تو اللہ نے ان سے جو ہے نجات دی، آگے دریا آ گیا تو اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا لیے، اور تم نے بچنے کی پرستش کی کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تمہاری معافی مانگنے پر۔ جب تم نے کہا تھا اللہ کو ہم سامنے دیکھیں، تمہیں پکڑ لیا تھا ایک بجلی نے، تو پھر اللہ نے دوبارہ تمہیں زندہ کیا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ کھانے کے لیے عطا کیے۔ اور جب تمہیں کہا گیا کہ تم جب اس شہر میں داخل ہو تو سجدہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ حتیٰ تم کہتے جاؤ تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن تم اتنے چالاک قسم کے لوگ ہو، وہ بات ہی بدل دی، تو پھر اس کی وجہ سے تمہارے اوپر تعاون کی بیماری آئی۔ جب تم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ایک جنگل کے اندر تھے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، جہاں من و سلوہ کھانے کے لیے عطا فرمایا، پھر پتھر سے پانی نکال کر تمہیں 12 چشمے دے دیے اور ہمیشہ کے لیے وہاں کھاتے پیتے رہو، لیکن وہ تم نہ کوئی کام تھا، لیکن تم نے کہا ہم صبر نہیں ہوتا، صرف گوشت اور حلوہ روزانہ کھاتے ہیں، ہمیں دالیں بھی چاہیے اور ککریاں پر روزے، پیاز اور اس قسم کی چیزیں ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو، اللہ ہم نے تمہیں اچھی چیز دی تھی، لیکن اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ اب یہاں کی حفاظت کا ذکر ہے کہ یہ انبیاء کے بھی منکر ہیں، ان کو قتل کر کے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ان پر ذلت جو ہے طاری کر دیا، ہمیشہ قیامت تک یہ ذلیل ہوتے ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر ان پر غضب بھی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، نام سے نہیں بلکہ کام بنتا ہے ایمان سے، جو ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ صرف مومن، یہودی، نصرانی، صابی وغیرہ نام رکھ لیا تو اس نام سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت ایمان دل میں پیدا کرو۔
آگے خباس کا ذکر ہے، تم بڑے احسان کی طرح ہو، تم تو تورات کو ماننے کے لیے بھی ڈر سے ماننا تھا جب طور کو اوپر کھڑے ہوئے دیکھا۔ تم نہیں سے بعض لوگ جو مچھلی کا شکار میں زیادتی کی ہفتے والے دن ان میں سے بدتر بن گئے تھے۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم گائے ذبح کرو، تم نے ایسے اعتراضات شروع کر دیے جس کی وجہ سے 40 سال تم ٹالتے رہے، گائے کو ذبح نہ کر سکے، اور جب 40 سال کے بعد جا کے تم نے گائے ذبح کی تو پہلے دن حکم مان لیتے جو وہ بھی گائے ذبح کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ تم حریص قسم کے لوگ ہو، تم مال کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیتے ہو، تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت ہے۔ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے جہاں سے نہریں نکلتی ہیں، بعض میں پانی تھوڑا نکلتا ہے، اور بعض اللہ کے خوف سے گر بھی جاتے ہیں، لیکن تمہارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آگے 5 قسم کے تم سے اندر لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں محرفین، تورات کو جو ہے بدل دیتے ہیں، اور بعض منافق ہیں، اور تم میں سے ہی بعض جو ہے مبدل ہیں، تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ ان پڑھ جو ہیں اندھوں کی طرح جیسے کہہ دیا بس اسی طرح ہی، کبھی تم نے اپنے دماغ سے کام نہیں لیا۔ تو تم میں سے کچھ لوگ شہزادے کے ناطے اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اگر گئے تو پھر صرف چند ایک دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا، بلا منس کسب سیئۃ وحاطت بہ، جو آدمی گناہ کرے گا اور گناہ اس کو گھیر لے اور جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان لائے نیک عمل کرے وہ جنتی ہے۔ تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، تم اس سے پھر گئے۔ ایک اور وعدہ کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں میں سے نکالو نہیں، تم نکالتے بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو، یہ کتنی خباستیں تمہارے اندر ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد اور رسول بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بھیجا، لیکن تم ایسے ناحرام ہوئے جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا اور ایسی چیز لاتا جو تمہارے دل نہ چاہتے، تم تکبر کرتے اور ان کو جھٹلا دیتے اور قتل کر دیتے اور کہتے ہمارے دل پردے میں ہے، تمہاری بات اس کے اندر نہیں جاتی، پردے میں نہیں ہے، یہ معوف ہو چکے ہیں، تم بڑی بری باتیں کہتے ہو۔ جب تمہیں کہا جائے ایمان لاؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اتری، حالانکہ اس پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے جب تم سے وعدہ لیا تھا تو طور کو اوپر کیا تھا، اس کی وجہ سے تم ڈر گئے کہ کہیں اوپر گر جائے تو پھر ہم مر جائیں گے، تو اس واسطے مانا ہے، دل سے تم نے نہیں مانا تھا، اور ادھر کہتے ہو ہمارے لیے آخرت ہے، تو پھر کیا موت کو، یعنی مباہلہ کی دعوت ہے، موت کو مان لو۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں موت دے جنت میں چلے جائیں، لیکن کبھی بھی تم ایسا نہیں کرو گے کیونکہ تم باقی لوگوں سے زیادہ حریص ہو، لیکن سن لو ہزاروں سال بھی اگر تمہیں عمر دی جائے تو پھر بھی مرنا ہی پڑے گا۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ، پھر اور خباستوں کا ذکر، جبرائیل علیہ السلام قرآن لاتے ہیں، اس واسطے ہم نہیں مانتے، ہمارے پول کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پول نہیں کھولتے، یہ اللہ کی بات اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، جو اس کا دشمن ہو اپنے غضب میں مر جائے تو یہ وہی جبریل لائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ جو اللہ فرشتوں، رسولوں، جبریل، میکائیل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کافروں کے دشمن ہیں۔ اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے جو ہے اپنی حکومت کو مستحکم کیا، اس کی نفی کر دی۔ حضرت سلیمان صاحب جادو نہیں کرتے تھے، جادو کرنے والے وہ شیطان تھے، وہ تمہارے ہی مقتدا تھے، تم ان کی پیروی کرتے ہو، اور سلیمان علیہ السلام سے روکتے ہیں۔ ہاروت ماروت فرشتے جادو نہیں کرتے تھے، وہ بھی کو بتاتے تھے یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ ایسا تم نے نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آداب بتائیں گے، رائنا یعنی ایسے کلمے بھی نہ کہو جس کے اندر وہم ہو بے ادبی کا،
جس میں اللہ کی توہین ہو یا اللہ کے رسول کی توہین ہو، ایسی باتیں منہ سے مت نکالو۔ کافر لوگ جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، جو چیز ہم منسوخ کر دیتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، جس طرح ڈاکٹر ایک نسخہ ہٹا کر دوسرا نسخہ دے دیتا ہے تو لوگ مریض خوش ہوتا ہے کہ میری دوائی بدلتی ہے، ڈاکٹر بڑی توجہ کر رہا ہے۔ تو ہم تمہاری طرف توجہ کیا ہے، جو ایک حالت میں تھے اس میں حکم دیا تھا، جب تمہاری حالت اور ہو گئی تو ہم نے دوسرا حکم دے دیا، تو اس میں تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ کافر، مشرک اور اہل کتاب تمہارے ساتھ حسد رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ۔ واقعی ان کی بات تم نہ مانو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو تم پالو گے۔ کیسے تم جنتی ہو؟ تم تو کہتے ہو ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، حالانکہ ایک دوسرے کا تم انکار کرتے ہو۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ نہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ، جنت میں لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، تو سارے ایک دوسرے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے بھی روکے کہ اللہ کا نام اس میں ذکر کیا جائے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ان کو، ایسے لوگوں کو تو مسجد میں آنے بھی نہیں دینا چاہیے، وہ آئیں تو ڈرتے ہوئے آئیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کی ہے، جدھر بھی حکم دے نماز پڑھنے کا وہی طرف جو ہے اسی میں نیکی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور آپ کا کام ہے خوشخبری دینا ماننے والوں کو اور ڈرانا نہ ماننے والوں کو۔ ہم جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ ہمارے پیغام اور احکام پہنچا دیں۔ یہ یہود اور نصارہ ایسی قومیں ہیں، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کی ملت کی جو ہے اتباع کریں، ان کو چاہیے اتباع کریں، اگر وہ نہیں مانتے تو بس آپ غم زدہ نہ ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا تیسری بار، یا بنی اسرائیل اذکروا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ مانتے، اس واسطے ان کا تو تذکرہ کیا، یہود، نصارہ اور مسلم سب مانتے تھے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے امتحان پاس کر کے ساری قوم کے امام بن گئے، اللہ نے ان کو امام بنایا، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور انہوں نے ہی امت مسلمہ کی دعا مانگی اور انہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے پیغمبر کی بھی دعا مانگی، یا اللہ اس کے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیج دے جس کے یہ کام ہوں کہ وہ ان کو کتاب اللہ سنائے، حکمت سنائے، ان کو پاک کرے اور تلاوت میں کتاب بھی کرے، یہ چار کام اس کے ہوں۔ اللہ نے وہ قبول فرما لیا اور وہ اس وقت موجود ہیں، تو اب تم اس کو مان لو۔ اب یہاں سے دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کتاب پورے احکام یہاں چھوڑ دیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ، اب ابراہیم کے بارے میں تو آپ نے سن لیا، جب ملت ابراہیم سے کوئی آدمی اعراض کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے چنے ہوئے تھے اور بڑے سلجھے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ ان کو جب اللہ نے کہا اسلم تو انہوں نے کہا میں تو رب العالمین کے سامنے جھک گیا، جو حکم ہوگا وہی کروں گا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اسلام کے سوا تمہاری موت بھی نہیں آنی چاہیے۔ تم جو کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت نصرانیت کی وصیت کی تھی، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ ہم بتاتے ہیں اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کس کی بات کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم تو ابراہیم، اسحاق، اسماعیل ان کے جو معبود ہیں ان کو ہم پکاریں گے اور اس کو ہی مانیں گے۔ فرمایا یہ امت تھی گزر گئی، آپ کو اس سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر آدمی کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ، یہود و نصارہ کہتے ہیں نصرانی یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پہلے غلط ہے،
جو ملت ابراہیم کی اتباع کرے گا، جس کی ایک بہترین خوبصورت تصویر جو ہے وہ امت محمدیہ ہے اور شریعت محمدیہ، اس کو لے لو۔ انہوں نے تو کہا تھا ایمان لاؤ اللہ پر، سابقہ اور موجودہ کتابوں پر، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط پر، اور اسماعیل اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو بھی مان لو، اور کہو نحن لہ مسلمون، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے ایسے تو پھر جس طرح کہ صحابہ کرام لیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، فرمایا دوسرے لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم لائے تو ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت کی کوئی صورت نہیں۔ یہ یہودی اپنا نصرانی رنگ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس کو رنگ ڈالے تو یہ یہودیت میں اور نصرانیت میں رنگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا جو رنگ دین والا ہے اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں یہ تمام انبیاء جو ہے کس راستے پر تھے، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ اور تم بھی جانتے ہو لیکن چھپاتے ہو، تم جو ہے چھپانے والا آدمی گواہی ہو وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، ان کے کام جو ہیں ان کو ہی پہنچیں گے ان کا بدلہ، اور جو تم کرو گے اس کا بدلہ تم کو پہنچے گا اور سوال بھی تم سے ہوگا۔ تو ماشاءاللہ سپارہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ ایک سپارہ ہوتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا ہمت کریں انشاءاللہ، اس طرح بیٹھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الرسل والخاتم وعلي وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ تیری مہربانی ہمیں رمضان تک پہنچا دیا ہے، رمضان آ چکا ہے، یا اللہ ہمیں اب اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک میں 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے، یا اللہ اس سے بھی بڑا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیمار مشفا نصیب فرما، مسلمانوں کو بخشش فرما، حیات طیبہ ایمان والے ایمان